اور آج یہ نمی شب ہے، آج اپنے دلوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے چلیے. صبح ہوتی ہے اور وہ دھوپ نکلتی ہے، پھر وہ سورج چڑھ جاتا ہے، اور پھر میرا امام اپنے بھتیجوں کو کبھی بھیجتا ہے، کبھی بھتیجا ضد کرتا ہے مجھے جانے دے، کبھی آپ کے بھائی 4 شہید ہوئے، اس کے بعد آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح. کربلا میں حسین پہ اللہ کا ایک یہ کرم تھا کہ ان کو 3 ہستیاں بڑی یاد آتی تھیں. ایک تو اپنے بابا علی، اور ایک اپنی ماں فاطمہ، اور ایک سب سے زیادہ قدم قدم پہ اپنے نانا، جن کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے، جن کی زلفوں سے کھیلتے تھے. اللہ اکبر. مگر سنیں اللہ کا کرم یہ کہ امام کا جب دل کرتا تھا حضور کا دیدار کرنے کے لیے تو کربلا میں تینوں یہ موجود تھا برکتیں کہ حضرت امام علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور کی طرح تھا. وہ ان کو دیکھتے تھے تو نانا کی پیاس ہلکی پلکی ہلکی ہو جاتی تھی، اور پھر جب ان کا دل کرتا تھا مولا علی کو دیکھیں تو عباس علمبردار کا چہرہ بالکل مولا علی کی طرح تھا، وہ مولا علی کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. اور جب دل تڑپتا تھا ماں کے لیے تو اپنی بہن زینب کو دیکھ لیتے تھے. مگر حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی چلا گیا، اب ایک جوان بیٹا ہے امام علی مقام کا 18 سال کا، اس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے. 18 سال کا مولا علی کا پوتا ہے، بالکل پیاس سے زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے، اور کہہ رہے ہیں ابا مجھے اجازت دیں میرے بیٹے، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے، تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، تو نہ جا. وہ تصویر مصطفیٰ کا بھی خیال نہیں کریں گے کوفی، وہ یزیدی نہیں کریں گے. جب ضد کرنے لگا، جب میرے بھائی چلے گئے قاسم، جب میرے چچا چلے گئے تو میں بھی تو علی کا پوتا ہوں، مجھے بھی جانے دے. مولا کائنات نے کہ بیٹے نے اپنے بیٹے کو اجازت دی. 18 سال کا جوان ہاتھ میں تلوار لے کے علی کا پوتا جا کے آواز دیتا ہے 22,000 میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے. جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی، جب وہ داخل ہو رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر، تو جب گرد اڑی تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ لوگ کہتے تھے ارے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول میدان میں آ گئے ہیں حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے. مگر دل ان کے پتے پانی ہو گئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. امام کے بیٹے نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو آخر اس نے کہا، عبید الشمر نے کہا میں اس کو گورنر بناؤں گا جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا، اس کا علی کے پوتے کا. ابے ڈرتا کیا ہے؟ ایک پہلوان آگے بڑھا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا دل میں لالچ لے کے کہ چلو گورنر بن جائیں گے. پیسہ بہت بڑی چیز ہے، یہ حضور کی اولاد کے خلاف لڑوا دیتا ہے. پیسہ اتنی خراب چیز ہے، یاد رکھنا. یہ پیسے کی تو لالچ تھی کہ وہ آگے بڑھا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ایک وار کیا. امام کے بیٹے نے اپنا گھوڑا بہت پھرتی سے بدلا اور آپ نے اپنے جسم کو بچایا، اور جب وہ واپس پلٹا آپ نے پلٹ کے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں گردن کاٹ دی. اس کے بعد جب آپ نے آواز دی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ نے 80 یزیدیوں کو اکیلے نے قتل کیا اور دوڑا دوڑا کے مار رہے تھے. ایسا لگتا تھا کوئی شیر بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا ہے، جسے دیکھ کر کے یہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جاتے تھے. پھر آ کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو امام نے جب دیکھا کہا میرے کیا ہوا میرے علی اکبر کا ابا میری زبان بالکل سوکھ کے کاٹا، ایک پانی کا بوند مل جائے تو سب کو ختم کر دوں گا. امام نے کہا دیکھو میرے بیٹے، نانا تمہیں کوثر کا جام پلائیں گے، تھوڑی دیر کی بات ہے. کہنے لگے نہیں بابا بہت بھوک پیاس لگی ہے. امام نے کہا لے اپنے باپ کی زبان چوس لے. سوکھی زبان امام نے نکالی، بیٹے نے چوسی، کچھ تسکین ہوئی. مگر پھر جیسے ہی پہنچے تیروں کی بارشیں ہونے لگیں. امام علی اکبر کے تیر لگے، اتنے تیر کہ آپ امام حسین جب دوڑتے ہوئے گئے دیکھنے تو گردن کاٹی جا چکی تھی. پھر سر کو اور دھڑ کو لے کر کے آئے، اور پھر امام نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا والا بچہ علی اصغر بھی رو رہا تھا، وہ تو 6 مہینے کا ہی تھا. حضرت زینب نے کہا، ام رباب نے کہا اور کہا کہ جاؤ حسین یہ تو بچہ ہے، اس پہ تو کافر بھی رحم کریں گے، وہ تو نام کے صحیح ہیں تو مسلمان، جاؤ اسے لے کر کے چلے جاؤ. امام نے کہا
مجھے امید نہیں، تم کہتی ہو تو جاتا ہوں۔ تو پھر شہربانوں کے ہاتھ سے لے کے سیدنا امام علی اصغر کو کہا دیکھو یہ میرا بچہ ہے، یہ اگر پانی پی بھی لے گا تو تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، تو 6 مہینے کا ہے، تم ایک بوند اس کو پانی دے دو۔ ادھر سے ایک ظالم نے تیر مارا، امام کا وہ 6 مہینے کا علی اصغر کے حلقوم میں داخل ہوا۔ پھر امام کے بازو میں، امام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور کہا لو اب یہ خاموش ہو گیا، یہ اب کبھی نہیں روئے گا، اب اکیلا امام رہ گئے۔ کربلا کا یہ آخری سبق ہے، بڑے دھیان سے سننا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم مر کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہم کو حضور کو بھی منہ دکھانا ہے اور امام حسین کو بھی دکھانا ہے۔ بولو ہم ان کے غلام ہیں کہ نہیں؟ تم سب جاؤ گے نا ان کے ساتھ جنت میں، امام کے ساتھ؟ ہمارے آقا مولا ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سرکار ہیں کہ وہ نہیں؟ امام علی مقام نے اپنی تلوار اپنے ساتھ لی، حمائل کی، اور اس کے بعد گھوڑا تیار کیا۔ اور آپ بھائی پنکھے والے بھائی تھوڑی دیر کے لیے بڑی مہربانی آپ کی ادھر چلے جائیے، بڑی مہربانی ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نواز اللہ بھائی آپ ذرا مہربانی کریں، آپ ذرا اے بھائی ادھر جائیے، ادھر آپ ادھر چلے جائیے، تقریر کرنے دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان امام اکیلے بچے ہیں تنہا کربلا کے میدان میں، اور ایک 22 سال کا آپ کا بیٹا ہے، اس کو بخار اتنا ہے امام زین العابدین کو کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اللہ اللہ مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، تجھے اپنی خلافت دیتا ہوں، سینے سے لگا کے تجھے اپنا نائب بناتا ہوں، تجھ سے میری نسل چلے گی میرے بیٹے۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں سے کہا کہ بس اب چلتے ہیں، قیامت میں ملاقات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اپنی بہن زینب سے فرمایا میری زینب، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اور میری بہن تم کو بڑے خیال رکھنا ہے، تم کو رونا نہیں ہے، چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ گئے تو گھوڑا روک گیا، چلتا نہیں تھا، چونکہ سکینہ اس گھوڑے کو جانے نہیں دیتی تھی، حسین نے ان کو پیار کیا۔ اور پھر آپ باہر نکلنے لگے، سیدہ زینب سے آپ نے آخری الوداعی بات سلام کیا پورے خیمے کو، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا امام اب اکیلا کربلا کے میدان کی طرف گیا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے 4 بھائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہیں، جس نے اپنے بیٹوں کی لاشیں، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، وہ تلوار لے کے میدان کارزار میں گیا ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرکے قوم کانپ رہا ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں کوئی ماں کا بیٹا جو علی کی اولاد سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ 22,000 کے ان ریوڑوں میں، ان گیدڑوں میں کوئی ایسا ماں کا بیٹا نہ نکلا جو حسین کی طرف بڑھتا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر اس پہ اس حسین نے اپنی تلوار اٹھائی، وہ تلوار جس نے کل بدر کے میدان میں جوہر دکھائے تھے جب علی کے ہاتھ میں تھی، آج وہی تلوار حسین کے ہاتھ میں جوہر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج حسین اکیلا نہیں ہے، آج اس کے نانا کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، آج حسین اکیلا نہیں ہے، علی کی شجاعت حسین کا خون بن گئی ہے۔ آج علی کے بیٹے نے 22,000 کے لشکر پہ اکیلے نے حملہ کیا۔ تم سب مجھے بتاؤ، ارے اکیلا 22,000 کے لشکر میں جو حملہ کر دے وہ علی شیر خدا کا ہی تو بیٹا ہو سکتا ہے۔ واہ 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 نواز 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث۔ امام نے دوڑا کر مارا، آخر کار ایک چونکہ بزدل ہوتے ہیں نا، شمر نے کہا دیر نہ لگاؤ، تلوار سے سب کو ختم کر دے گا، یہ سب کو ختم کر دیں گے، یہ ایسا کرو تیر مارو۔ اب پہلا تیر، یہ میرا تیر اگر آج کسی مسلمان کے لگ جائے اس کی آخرت سمر جائے گی۔ جو تیر میں سمجھا رہا ہوں، ایک تیر پنگ سے امام کے سینے میں لگا، گھوڑا واپس پلٹ گیا،
کوفیوں نے کہا کیا ہوا, یہ واپس کیسے جانا ہے؟ مگر واپس گئے خیمے میں, آواز دی خیمے کے باہر کھڑے ہو کے, زینب میری بہن. جی بھائی, کیا تم روئی تھی؟ کہاں ہاں بھائی, مدینے میں ساتھ میں کھیلے ہیں, امی کی گود میں ساتھ میں کھیلے ہیں, نانا کی مدینے کی مسجد میں ساتھ میں کھیلے ہیں, میں آپ کے ساتھ کوفے میں رہی, مکے میں رہی, مدینے میں. حسین تم میرے نانا کی نشانی ہو, آج جب آپ کے تیر لگا تو میں بہن ہوں تو برداشت نہ کر پائی. میں سارے سنیوں سے, غیرت مندوں سے گزارش کر رہا ہوں, امام کا جواب سننا چاہتے ہو؟ کیا کہا؟ میری بہن ٹھیک ہے, مجھے خبر ہے تو نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے قیامت تک کوئی بہن اپنے بھائی کا اتنا ساتھ, تو نے اپنے بچے تک قربان کر دیے میری زینب, مگر میرے زینب تیرا بھائی دین بچانے آیا ہے, گھر بچانے نہیں آیا. امام نے فرمایا میری زینب, نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, تجھے رونا نہیں ہے, ابھی تو میری صرف ایک تیر لگائے, ابھی تم دیکھو گی تمہارے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. آج میرا بھائی اپنی بہن بیٹی کو جب وہ بے پردہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا اپنی بہن سے. امام نے فرمایا میری بہن زینب تمہیں پورے خیمے کا خیال رکھنا ہے, میرے بعد خیمے بھی جلائے جائیں گے, میرے بعد تمہیں آزمائشوں کے ساتھ مدینے پہنچنا ہے, اور جو کچھ بھی گزری ہے جا کے نانا کے روزے پہ جا کے بیان کرنا ہے. امام اس کے بعد کربلا کے میدان کی طرف چلے, پھر آپ نے حملہ کیا. آخر کار آپ کے تیروں کی بارش ہونے لگی, ایک تیر, دو تیر, تین تیر, اتنے جسم میں تیر لگے کہ تقریباً 113 گھاؤ پورے جسم پہ آپ کے آئے, نیزے کے, بھالے کے, تیروں کے. امام جب اتنے گھاؤ جھیل چکے تو گھوڑے سے نیچے کو آ رہے ہیں. اب امام گھوڑے سے نیچے کو آتے ہیں اور آ کر کے اللہ اکبر, میرے امام نے جب زمین پہ تشریف لانے لگے تو راوی نے لکھا ہے, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں حسین جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کے لب ہلتے تھے اور کیا کہتے تھے, اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا, اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا. پھر حسین کے سینے پہ ایک ظالم آ کے سوار ہونے لگا, آپ نے اس کو دیکھا, اس وقت کو کبرا تھا, فرمایا تیرا نام وہی ہے نا, وہ ظالم تھا شمر. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تھوڑا نماز کا ٹائم ہے, میں ذرا سجدے میں جانا چاہتا ہوں. اس کے بعد امام نے 113 زخم کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر کہا مالک میرے کریم تیری تقدیر پر تیرا حسین راضی ہے, اے میرے کریم, اے میرے رحیم, حسین تیری تقدیر پر راضی ہے, اپنے بچوں کی شہادت پر راضی ہے, مگر کیا تو میرے رب تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا جدا انداز ہے, حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر آپ نے وہ سجدہ کیا, اس کے بعد آپ کی مبارک گردن, وہی گردن امام جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو فرمایا تھا دیکھو میں اپنے نانا کا نواسا ہوں, میرے بعد تمہیں کوئی نواسا دیکھنے نہیں ملے گا, میں وہ حسین ہوں, مجھے پہچانو, مجھے قتل نہ کرو, میں وہی حسین ہوں جسے کبھی نانا چومتے تھے, کبھی اپنی زبان مجھے چساتے تھے. آج کربلا کے میدان میں میرے امام علی مقام کی گردن کو جب کاٹا گیا ہے, اس کے بعد نیزے پر چڑھایا گیا, جب خیمے میں خبر ہوئی اللہ اکبر, اس کے بعد خیمے جلا دیے گئے, امام علی مقام کے خیمے جلا دیے گئے. مگر ایک بات یہاں پر اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یہ دنیا مختصر ہے, جوانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی, یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. مگر بے نمازی میری بہنیں اگر ہوں, جو قرآن کی تلاوت نہ کرتی ہوں وہ میری بہنیں ہوں, تو سنو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگا, ایک ہاتھ اگر کاٹ کے ڈال دو کسی کے گھر میں تو اس کے گھر
घर की पूरी औरतें इतना रोएंगी कि बेहोश हो जाएंगी, अपने भाई का हाथ देख लेंगी तो अपने अजीज का हाथ देख लेंगी, मगर यहाँ सिर्फ हाथ नहीं है, यहाँ लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं उनके ऊपर और उनके सर नेज़े पे चढ़ा दिए गए हैं। मगर जैसे ही वो सूरज डूबने लगा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ हुसैन के खेमे के औरतों, ऐ नबी के घर की औरतों, ऐ बच्चों, जल्दी से नमाज की तैयारी करो। अब ये लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इनके पास पानी पीने तक को नहीं है, फिर क्या करेंगे? इन्होंने सिर्फ जो है ना, अल्लाह अकबर, ये इन्होंने तयम्मुम किया है। और अब सैयदा ज़ैनब सजदे में हैं, सैयदा शहरबानो सजदे में है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा शहरबानो उम्मे रुबाब सजदे में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है। अल्लाह अकबर, ऐसी भी कोई नमाज पढ़ सकता है कि हम तो हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ रहे, एसी में नहीं पढ़ रहे, इमाम के घर की औरतों ने इस हाल में नमाज पढ़ी है, वो सजदे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फिर चादरें छीन ली गई। जब चादर छीनी गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सैयदा ज़ैनब के सर से, तो आपने करबला से फिर मदीने की तरफ को मुंह कहा, ऐ मेरे नाना, आपका नवासा शहीद कर दिया गया, आपकी वो नवासी जो आपकी गोद में खेला करती थी उसकी चादर छीन ली गई है। नाना, मैंने बचपन में वादा किया था अपनी अम्मी से, मेरी माँ फातिमा, मैं गर्दन कटा दूंगी मगर सर से चादर नहीं हटाऊंगी, मगर मेरे नाना, अब मेरे सर से चादर छीन ली गई, मेरे पास अब कपड़ा नहीं, लिहाजा मैंने बालों से अपने चेहरे ढक लिए हैं। फिर उसके बाद मौला अली की नजम अशरफ की तरफ को मुंह करती है सैयदा ज़ैनब और अर्ज करती है, मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूं जब मक्के में, मदीने में, कूफे में, करबला में चलती थी। आप फरमाते थे, ओ हसन हुसैन, जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर बाबा, आपकी ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई है। मेरे बाबा, आपकी ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी को मैंने ऊंटनी पे सवार देखा, 5000 किलोमीटर सफर करते देखा, मगर कहीं भी मैंने अपनी फूफी की नमाज कज़ा नहीं होते देखी, तहज्जुद भी। मैंने पूछा है, फूफी जान, आपके बच्चों की लाशें पड़ी थी करबला के मैदान में, आप नमाज पढ़ रही थी। चचा अब्बास के बाजू कटे, आप नमाज पढ़ रही थी। मेरे अब्बा शहीद हुए, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया है मगर कहीं नमाज कज़ा नहीं हुई। ये नमाज पढ़ना कहां से सीखी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, और किससे सीखी? मैंने ये नमाज का पढ़ने का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है। मैं कहता हूं उम्मत पे इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अलग बात है, कुछ लड़कियां आज भी जब शादी ब्याहों में जाती हैं तो भूल जाती हैं शरीयत की हुदूद को, मगर आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद अगर फलस्तीन की किसी बच्ची का एक जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले कब्र के अंदर मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए, ताकि मेरे पापी की अल्लाह, मेरे जैसे पापी को अल्लाह बख्श दे। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, उन्होंने कहा, हम जब रात को सोते हैं पहले बुर्का ओढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। किसी ने कहा पहले क्यों? कहा पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बुर्का पहन के जब हमारे यहाँ बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर और लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबों में से सुबह को, तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, हमारे बच्चे भूखे मर गए, सब शहीद हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा घर में आई, मैं उन्हें देख के रोने लगा। पहली बार दुल्हन को दूल्हा देख के रो रहा है। फरमाते हैं, उन्होंने पूछा, क्या आप इस शादी से राजी क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा, फातिमा, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में उसके ये हसरत होती है कि वो नए कपड़े अच्छे पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं, अजीम बाप की अजीम बेटी उठी, हाथ पकड़ के मेरा कहा, मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता,
اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. میری بہنوں میری بیٹیوں اللہ کو راضی کرو, میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرو. حسین کربلا میں تڑپ نہیں جاتے ہوں گے؟ جو یزید جو گانے عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا, آج جب انسٹاگرام پہ لڑکے ویڈیو فلمیں دیکھتے ہوں گے گندی, تو علی اکبر کی روح نہیں تڑپتی ہوگی کہ جس قوم کے لیے ہم نے قربانی دی. جب تم ان کے نام کے میلے لگا کے نماز قضا کرتے ہوگے تو حسین تڑپتے نہیں ہوں گے؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے, سیدہ زینب کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا. یزید کے سامنے آپ تشریف لے کے گئی ہیں, وہ ظالم بیٹھا تھا تخت پر, نیزوں پہ سر چڑھے تھے. یزید نے کہا دیکھو کیا حال ہوا میرے دشمنوں کا, اس نے اتنی بدتمیزی کی, دیکھو کیسی ان کو معاذ اللہ ذلت ہو گئی. جب وہ بدتمیزی کرنے لگا تو علی کی بیٹی زینب بولی اور فرمایا او یزید کیا بکواس کرتا ہے, یہ ابھی تخت بھی تیرا ہے, ابھی تاج بھی تیرا, یہ جو بھی کر لے راج بھی تیرا ہے, مگر یاد رکھ تو میرے بھائی کو کہہ رہا ہے تیرا یہ تخت تو کچھ دنوں کی کہانی ہے, ختم ہو جائے گا, تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا, مگر جب بھی خطیب قیامت تک منبر پہ چڑھے گا, خطبہ پڑھے گا, تو میرے نانا کی بھی تعریف کرے گا, میرے بھائی حسین کی بھی تعریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, عشق محبت, عشق محبت. نعمان بن بشیر بیٹھے تھے, ایک صحابی رسول, ان کے قریب میں ایک بیٹھے تھے نابینا صحابی. انہوں نے کہا نعمان کیا علی آ گئے ہیں, یہ مجھے آواز علی کی لگی ہے. نہیں, زینب بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. کیسے بولی, بولو جلدی بولو میرے بھائیو, جلدی ختم کرنے والا ہوں تقریر, جلدی بولو. کیسے بولی, جلدی بولو کیسے بولی, علی کے لہجے میں. تو نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ حسین کی بہن زینب ہیں, علی نہیں ہیں, یہ تو بھوکی پیاسی زینب ہے, اگر زینب ٹھیک ٹھاک ہوتی تو پھر بولتی علی کے لہجے میں, پھر بولتی علی کے لہجے میں. کربلا کے بعد 15 سال امام کی بہن زندہ رہی سیدہ زینب. جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں, لوگ بیٹھے رہیں, کوئی کھڑا نہ ہو. نعرہ تکبیر, بیٹھ رہو آپ لوگ. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, آمد شاعر اہل سنت, شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. آئیے ماشاءاللہ قاری صاحب آئے ہیں, یہ بھی پڑھیں گے تو میں بھی سنوں گا, آپ بھی سنیے گا. بس آپ لوگ بیٹھے رہیں, کوئی جانے کی کوشش نہ کرے, دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. قدر کر اس تونگر کی دنیا, پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے, گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا, در پہ سائل کو گوہر ملے. دل لگا کہ آپ بولیں سبحان اللہ. ختم کر رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام نے کربلا میں, چچا آپ کی بڑی مہربانی, چچا آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ جتنے دل کے صاف ہیں اتنی صاف دنیا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں میری طرف دیکھیں. اب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, کربلا کا پیغام کیا ہے یہ بتاؤ. جو آج انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو. ارے یزید سے کس بات کا معاملہ تھا؟ جو یزید گناہ کرتا تھا آج کا جوان بھی کر رہا ہے. جو میری بیٹی, جو میری بہن, جو میری بیٹیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہی, قرآن نہیں پڑھ رہی, جسے پردے کی توفیق نہیں, کیا وہ کہہ سکتی ہے میں زینب کی قربانی کو یاد رکھتی ہوں؟
بس میرے دوستوں میری تقریر یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنی زندگی کو تبدیل کرو. موت نزدیک ہے, مرو تو بالکل حسینی بن کے مرو, سچے حسینی بن کے مرو, سچے مسلمان بن کے مرو. امام نے کربلا کے میدان میں یہی پیغام دیا ہے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. امام علی مقام کہ اس محفل میں اپنی زندگیوں کو بدلو, توبہ کرو. آخری بات میری یہ ہے کہ ایک عورت تھی, اور آج زندگانیاں جس طرح برباد ہو رہی ہیں جن چیزوں سے, اس پہ 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں, اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی, اور وہ خراب عورت بھی تھی کہ کوئی ایسا گندا آدمی نہیں تھا, کوئی ایسا نواب نہیں تھا مالدار جو اس کے کوٹھے پہ آتا نہیں تھا. اس نے بڑا سا گھر بنا رکھا تھا, اسی میں دن میں بیٹھ کے سچ کے بیٹھتی تھی, اور پھر اپنی راتیں بک کرتی تھی کئی مہینے تک. ایک دن ایک نیک آدمی, اللہ کا نیک بندہ گزرا, اس کی نظر پڑی تو وہ بھی پھسل گیا, اس کی نظر بھی اس پہ خطا کر گئی, اس کے دل سے اس کا خیال نہیں نکلا. اور مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اس نے اس پر نظر ڈالی, بری گندی نظر, وہ چلا گیا, مگر 1 مہینے تک دعا کرتا رہا, اے اللہ مجھے اس عورت سے بچا لے, مگر دماغ سے خیال نہیں نکلا. 1 مہینے کے بعد سب کچھ بیچ کے اپنا اس کی فیس اکٹھی کی اور اس کو بک کر کے آیا. تیرے بغیر چین نہیں, بتا کب آنا ہے. اس نے بتا دیا. وہ وقت مقرر جو وقت تھا اس پہ پہنچ گیا, کمرے کے اندر داخل ہوا. وہ بالکل تیار تھی, کپڑے پہن کے بہترین, اور عطر بن کے دلہن بن کے بیٹھی تھی. وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ جوان ہے, وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے, اس کی خواہشات اس کے بالکل عروج پر ہیں, مگر جب نیک انسان ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور پھر کانپ کے پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا اے کیا ہوا؟ کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں, میری طبیعت خراب ہے. کہا اے طبیعت تو اچھی کی یہاں پہ صحیح ہو جاتی ہے, آگے تو یہ مجھ سے بات صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. پہلے تو آیا کیوں اور جا کیوں رہا ہے؟ کہ پوچھنا چاہتی ہے, ہاں تو صحیح بات بتاؤں. کہاں؟ بس تجھے ہاتھ لگا رہا تو یہ خیال آ گیا کہ جب تجھے ہاتھ لگا رہا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اور جب میں رات سجدے میں سر رکھتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے. بس یہ سوچ کے میں نے ہٹ گیا, یہ کہہ کے وہ روتا ہوا واپس چلا گیا. عورت کے دل میں بات لگ گئی, اس نے کہا میں توبہ کروں گی, سارے گاہک کینسل. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے, کسی نے کہا جاؤ چلی جاؤ. جیسے اب محفل میں آ کے کوئی آدمی بے وقوف آ کے کہہ دے کہ فلاں ایک فائشہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے, تو میں بھی اس سے یہ کہوں گا کیا بدتمیزی کر رہا ہوں, میں اس سے کیوں ملوں. ایک آدمی آ کے بولا فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے, حضرت موسیٰ ڈاٹا مجھ سے کیوں ملے گی, بھاگو سے, بھگاؤ سے, میں کیوں ملوں اس سے. جب ایسے ڈانٹ دیا, وہ سن رہی تھی, چلی گئی, دروازہ بند کر کے رونے لگی. مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا, میں اتنی گنہگار ہوں, مگر یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی. زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے. خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک بڑی میں نے زندگیاں برباد کی ہیں, بڑے خطائیں کی ہیں, مجھے معاف کر دے. موسیٰ نے بھگا دیا, تو مجھے اپنی بندگی لسٹ میں سے نہ نکالنا, مجھے معاف کر دینا. پھوٹ پھوٹ کے روئی, اتنا روئی کہ پورا چہرہ بھیگ گیا آنسوؤں سے, اور روتے روتے اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو سمجھ گئی کوئی گاہک آیا ہے. کہ لگی مالک میں دروازہ نہیں کھولوں گی, میرا کوئی وہی بدتمیز آدمی آیا ہوگا مجھے پھر گندا کرے گا. پھر اس نے دروازے پہ دستک دی جب کئی مرتبہ, تو سوچا دروازہ توڑ نہ دے. جیسے دروازہ کھولا سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کیوں آئے ہیں, آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. عورت کہنے لگی, تو حضرت موسیٰ بولے مجھے کیا خبر تھی, ابھی مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا ہے جا موسیٰ وہ جو عورت رو رہی ہے میری بندی, اس سے کہنا اس کے آنسوؤں کو اس کے رب نے قبول کر لیا ہے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ اکبر. وہ رو کے بولی کیا ایک بار میں میری جیسی پاپن کے گناہ ایک بار میں معاف کر دیے؟ کہنے لگے ہاں ایک بار میں معاف کر دیے, ایک بار میں. کیا وہ اتنا مہربان ہے؟ ہاں. تو پھر یہ کام دھندا چھوڑ کے میں جا رہی ہوں. اسی آدمی کی تلاش میں چلی گئی جس نے اس کے گھر پہ آ کے اس کو یہ تعلیم دی تھی. اس کے دروازے پہ پہنچی, کئی مہینے میں ملا تو وہ اسے دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گیا. مالک ایک دن آئی
اتنی ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہ حال ہو گیا. میرے پروردگار اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے. بے ہوش ہو گیا, گر گیا, مر گیا. پوری کہانی سنی, اس کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کر دی گئی, اس کے 7 بچے ہوئے. اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا لیا. اللہ ایسا کرم کرنے والا ہے. آج نوجوان جو راتوں کو تنہائیوں میں جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں, آج حسین کے صدقے میں آج توبہ کرنے کا وقت ہے. آج وہ اپنے رب سے کہیں کہ مالک ہم کو معاف کر دے. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے, یعنی میں نے زنا کیا ہے, میں اللہ مجھے معاف کرے گا؟ حضور نے اس سے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کرے گا, مگر اس پہ آپ نے ایک حد بھی قائم کروائی. مگر اس نے پوچھا حضور حد تو قائم آپ مجھ پہ کرائیے, مگر مجھے یہ جواب دے دیجئے کیا میں جب گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا ہاں دیکھ رہا تھا. یہ کہہ کے بولا پھر میری ہمت کیسے ہوئی کہ میں نے گناہ کر لیا؟ وہ گرا اور انتقال کر گیا خوف خدا سے. ان ہاتھوں سے میں نے کتنے لوگوں کو دفن کر دیا. جو اس سال ہے نا, اس میں سے کتنے لوگ اگلے سال کی محفل میں نہیں ہوں گے, برا نہ ماننا. آج اس چوراہے پہ میں تقریر کر رہا ہوں, کل اگر اللہ نے سب کو سلامت رکھا تو یہاں کوئی اور تقریر کرنے آئے گا اور میں قبر کی اندھیری میں چلا جاؤں گا. مولا علی فرماتے ہیں تو موت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا, تجھے ڈر لگتا ہے قبر سے؟ تو کہتا ہے کوئی اور بات کر دے. یہ بتا جب موت کے ذکر سے تو اتنا ڈرتا ہے تو پھر موت آئے گی تو کیسے مرے گا؟ اچھا یہ بتاؤ, کچھ لڑکے ناچتے ناچتے مر جاتے ہیں, موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک دن کا موقع دے دے. جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے وہ کہتا ہے تو نے سارے دن برباد کر دیے, کچھ ساتیں کچھ تو نے ساری ساتیں برباد کر دی. غوث اعظم فرماتے ہیں موت سنو, جس موت حال بدلنے دیتی نہیں ہے, ذرا سب لوگ بولو موت حال بدلنے, جلدی بولو موت. غوث پاک کا فرمان دہراؤ, موت حال بدلنے نہیں دیتی ہے, جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی حال میں جینا شروع کر دو. اب وہ جو فلم دیکھ دیکھ کے سو رہا ہے وہ فلم دیکھ دیکھ کے مرے گا. جو گندی نگاہیں کر کر کے زندگی جی رہا ہے وہ گندی نگاہیں لے کر کے جائے گا. جو بے نمازی ہے اللہ کا دشمن ہے وہ بے نمازی ہو کے مرے گا. اور وہ جو اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان بن کے مرے گا. مگر جو نمازیں پڑھ رہا ہے انشاءاللہ نمازیں پڑھ کے مرے گا, نمازی بن کے مرے گا. جو ماں باپ کو راضی کر رہا ہے انشاءاللہ جنتی بنے گا. جو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر رہا ہے, آج کے زمانے میں ولی ہے وہ اللہ کا جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. مگر خدا کی قسم اپنی آنکھیں اتنی گندی نہ کرو کہ موت کے وقت میں تمہیں کلمہ بھی یاد نہ رہے. اتنی فلمیں نہ دیکھو نوجوانوں کہ تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں. امام حسین کی کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ یزید کی طرح زندگی نہ گزارو, زندگی. اور فرمایا تو حضور نے مجھے خبر دی تھی کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیا جائے. میرے بچے, میرے پوتے, میرے نواسے یہیں پہ شہید کیے جائیں گے. امام علی مقام نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈالا. روایت بہت لمبی چوڑی ہے, اس وجہ سے مختصر بیان کر کے صرف مقصد بیان کر رہا ہوں کربلا کا. اپنے اعتبار سے جتنا کر سکتا ہوں میں مکمل بیان جو کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. امام علی مقام کی مقابلے کے لیے ادھر دیکھو, توجہ کرو, کتنے لوگ بھیجے یہ بتاؤ. یہ لوگ تھے 72, کتنے تھے 72. اچھا 72 کا مقابلہ 100 لوگ کر سکتے ہیں نا, آرام سے کر سکتے ہیں نا. اور فوجی اگر 100 ہوں تو کر سکتے ہیں. مگر میاں انہوں نے 100 نہیں بھیجے, یزید نے 200 بھی نہیں بھیجے, 1000 نہیں بھیجے, 5000 نہیں بھیجے, 10000 نہیں, 15000 نہیں, 20000 نہیں, بلکہ 22000 کا لشکر بھیجا. آرمی بھیجی, عام لوگ نہیں تھے, وہ آرمی تھی جن کے پاس فوجی سارے جو سامان تھے, جن کے پاس اسلحے تھے, وہ سارے لوگ آئے. اور 22000. عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا یزید 22000 کیوں بھیجے؟ ارے یہ 1000 بھیج دیتا 500 ہی کافی تھے, یہ 72 لوگوں کے لیے 22000 کا لشکر کیوں بھیجا ہے؟ تو یزید نے خط لکھا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ارے تیرا پاگل ہو گیا, تو کہہ رہا ہے 72 ہیں, تو نے 72 تو گن لیے مگر یہ گنتی نہیں کی کہ اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں اور بیٹے کتنے ہیں. اگر سب ایک ساتھ آئے تو 22000 کو بھی مٹا سکتے. زندہ باد, زندہ باد,
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جب حر نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی اور آج رات کا وقت ہے، وہ رات کو ہی آ گئے، جنگ کرو امام سے، یا تو بیعت کرو یا جنگ کرو۔ امام فرمانے لگے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا تو پھر ہم سے یہی حکم ہے، یا تو آپ بیعت کرو یا پھر ہم آپ کا جنگ کریں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ امام نے فرمایا رات کو شام کو کون کرتا ہے، صبح بات خیر وہ مانے ڈیل ہو گئی۔ رات کو امام نے اپنے 72 لوگوں کو سمجھایا، کس کے؟ جوانوں کو، اپنے دوستوں کو، دیکھو میرے ساتھ مسئلہ ہے، توجہ کرنا، اس میں کچھ صحابہ بھی ہیں، فرمایا کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، حضور کے صحابہ بھی ہیں، میرے ساتھ مسئلہ ہے جو بھی ہے، تم چلے جاؤ اور اگر شرم آ رہی ہے تو چراغ بجھا دیتا ہوں۔ ارے دو چراغ بجھا دیا، جب چراغ جلایا تو بیٹھے ہیں۔ پھر امام نے تقریر کی کہ چلے جاؤ اپنے گھر کو دیکھو، مجھے چاہتا ہے یزید، اس کا تم سے کوئی مسئلہ نہیں، تم لوگ نکل جاؤ، رات کا وقت ہے۔ پھر آپ نے چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا تو پھر وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، امام نے پھر چراغ جلایا، پھر بجھایا، پھر جلایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام نے کہا تم جاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا جنگ بدر میں آپ کے نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ہم کربلا میں حسین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور اے حسین آپ کو چھوڑ کے ہم جا کہاں سکتے ہیں، آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ امام کے سامنے جب وہ روئے تو اب سنو، میرے امام نے کہا تو پھر میرے عاشقوں اور میرے جانثاروں ذرا آسمان کی طرف چہرہ کرو۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اوپر کیا ہے، اوپر تو صرف کناکتے لگی ہوئی ہے، کپڑا ہے کیا دیکھیں۔ غلاموں نے جب اوپر کیا تو امام نے فرمایا تو پھر میرے اوپر قربان ہونے والوں، تم جنت میں بعد میں جانا، اپنی اپنی جنتوں کے دیدار پہلے ہی کر لو۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو سب نے جنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید شواد میاں صاحب قبلہ۔ اور آج یہ نمی شب ہے، آج اپنے دلوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ صبح ہوتی ہے اور وہ دھوپ نکلتی ہے، پھر وہ سورج چڑھ جاتا ہے، اور پھر میرا امام اپنے بھتیجوں کو کبھی بھیجتا ہے، کبھی بھتیجا ضد کرتا ہے مجھے جانے دیں، کبھی آپ کے بھائی 4 شہید ہوئے، اس کے بعد آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح۔ کربلا میں حسین پہ اللہ کا ایک یہ کرم تھا کہ ان کو 3 ہستیاں بڑی یاد آتی تھیں، ایک تو اپنے بابا علی، اور ایک اپنی ماں فاطمہ، اور ایک سب سے زیادہ قدم قدم پہ اپنے نانا، جن کے کاندھوں پہ سوار ہوتے تھے، جن کی زلفوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مگر سنیں اللہ کا کرم یہ کہ امام کا جب دل کرتا تھا حضور کا دیدار کرنے کے لیے تو کربلا میں تینوں یہ موجود تھا برکتیں کہ حضرت امام علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور کی طرح تھا، وہ ان کو دیکھتے تھے تو نانا کی پیاس ہلکی ہو جاتی تھی، اور پھر جب ان کا دل کرتا تھا مولا علی کو دیکھیں تو عباس علمبردار کا چہرہ بالکل مولا علی کی طرح تھا، وہ مولا علی کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، اور جب دل تڑپتا تھا ماں کے لیے تو اپنی بہن زینب کو دیکھ لیتے تھے۔ مگر حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی چلا گیا، اب ایک جوان بیٹا ہے امام علی مقام کا 18 سال کا، اس کا چہرہ بالکل حضور کی طرح ہے، 18 سال کا مولا علی کا پوتا ہے، بالکل پیاس سے زبان سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہے، اور کہہ رہے ہیں ابا مجھے اجازت دیں میرے بیٹے، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے اپنے نانا کی یاد آتی ہے، تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، تو نہ جا۔ وہ تصویر مصطفیٰ کا بھی خیال نہیں کریں گے کوفی، وہ یزیدی نہیں کریں گے۔ جب ضد کرنے لگا، جب میرے بھائی چلے گئے قاسم، جب میرے چچا چلے گئے تو میں بھی تو علی کا پوتا ہوں، مجھے بھی جانے دے۔ مولا کائنات نے کہ بیٹے نے اپنے بیٹے کو اجازت دی، 18 سال کا جوان ہاتھ میں تلوار لے کے علی کا پوتا جا کے آواز دیتا ہے 22,000 میں ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے؟ جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی، جب وہ داخل ہو رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر تو جب کر دوڑی تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا وہ لوگ کہتے تھے ارے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول میدان میں آ گئے ہیں حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے، مگر دل ان کے پتے پانی ہو گئے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ امام کے بیٹے نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو آخر اس نے کہا، عبید شمر نے کہا میں اس کو
गवर्नर बनाऊंगा, जो इसका सर काट के लाएगा, इसका अली के पोते का। अबे डरता क्या है? एक पहलवान आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया दिल में लालच लेके कि चलो गवर्नर बन जाएंगे। पैसा बहुत बड़ी चीज है, ये हुजूर की औलाद के खिलाफ लड़वा देता है। पैसा इतनी खराब चीज है, याद रखना। ये पैसे की तो लालच थी कि वो आगे बढ़ा, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और एक वार किया। इमाम के बेटे ने अपना घोड़ा हज बहुत फुर्ती से बदला और आपने अपने जिस्म को बचाया। और जब वो वापस पलटा, आपने पलट के ऐसा वार किया कि एक ही बार में गर्दन काट दी। उसके बाद जब आपने आवाज दी, कोई नहीं आया, यहां तक कि आपने 80 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया और दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। ऐसा लगता था कोई शेर बकरियों के रेवड़ में घुस गया है, जिसे देख करके ये भागे चले जा रहे हैं, काटते चले जाते थे। फिर आकर के वापस आए। जब वापस आए तो इमाम ने जब देखा, कहा मेरे क्या हुआ मेरे अली अकबर का? अब्बा मेरी जुबान बिल्कुल सूख के काटा, एक पानी का बूंद मिल जाए तो सबको खत्म कर दूंगा। इमाम ने कहा देखो मेरे बेटे, नाना तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे, थोड़ी देर की बात है। कहने लगे नहीं बाबा, बहुत भूख प्यास लगी है। इमाम ने कहा ले अपने बाप की जबान चूस ले। सूखी जबान इमाम ने निकाली, बेटे ने चूसी, कुछ तस्कीन हुई। मगर फिर जैसे ही पहुंचे, तीरों की बारिशें होने लगी। इमाम अली अकबर के तीर लगे, इतने तीर कि आप इमाम हुसैन जब दौड़ते हुए गए देखने तो गर्दन काटी जा चुकी थी। फिर सर को और धड़ को लेकर के आए और फिर इमाम ने देखा कि आपका छोटा वाला बच्चा अली असगर भी रो रहा था। वो तो 6 महीने का ही था। हजरत ज़ैनब ने कहा, उम्मे रुबाब ने कहा और कहा कि जाओ हुसैन, ये तो बच्चा है, इस पे तो काफिर भी रहम करेंगे, वो तो नाम के सही हैं तो मुसलमान, जाओ इसे लेकर के चले जाओ। इमाम ने कहा मुझे उम्मीद नहीं, तुम कहती हो तो जाता हूँ। तो फिर शहरबानों के हाथ से लेके सैयदना इमाम अली असगर को कहा देखो ये मेरा बच्चा है, ये अगर पानी पी भी लेगा तो तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा, तो 6 महीने का है, तुम एक बूंद इसको पानी दे दो। उधर से एक जालिम ने तीर मारा, इमाम का वो 6 महीने का अली असगर के हुलकूम में दाखिल हुआ। फिर इमाम के बाजू में इमाम ने उसको अपने साथ लिया और कहा लो अब ये खामोश हो गया, ये अब कभी नहीं रोएगा, अब अकेला इमाम रह गए। करबला का ये आखिरी सबक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हम मर के सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। हमको हुजूर को भी मुंह दिखाना है, इमाम हुसैन को भी दिखाना है। बोलो हम उनके गुलाम हैं कि नहीं? तुम सब जाओगे ना उनके साथ जन्नत में, इमाम के साथ? हमारे आका मौला हैं कि नहीं? हमारे सरकार हैं कि वो नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार अपने साथ ली हमाइल की, और उसके बाद घोड़ा तैयार किया। और आप भाई पंखे वाले भाई थोड़ी देर के लिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, इधर चले जाइए, बड़ी मेहरबानी इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नवाज भाई आप जरा मेहरबानी करें, आप जरा, ए भाई इधर जाइए, इधर आप इधर चले जाइए, तकरीर करने दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अकेले बचे हैं तन्हा करबला के मैदान में, और एक 22 साल का आपका बेटा है, उसको बुखार इतना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कि वो खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, मगर फिर भी कह रहे हैं मुझे नहीं, तुझे अपनी खिलाफत देता हूं, सीने से लगा के तुझे अपना नायब बनाता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी मेरे बेटे। फिर आपने अपनी बीवियों से कहा कि बस अब चलते हैं, क़यामत में मुलाकात करेंगे। और फिर उसके बाद इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, मेरी ज़ैनब, मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना, और मेरी बहन तुमको बड़े ख्याल रखना है, तुमको रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मैं जा रहा हूँ। इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे गए तो घोड़ा रोक गया, चलता नहीं था, क्योंकि सकीना उस घोड़े को जाने नहीं देती थी। हुसैन ने उनको प्यार किया और फिर आप बाहर निकलने लगे। सैयदा ज़ैनब से आपने आखिरी अलविदाई बात सलाम किया पूरे खैमे को, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए।
कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम अब अकेला करबला के मैदान की तरफ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिसने अपने 4 भाइयों की लाशें अपने हाथों में उठाई हैं, जिसने अपने बेटों की लाशें, अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा है, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हैं, वो तलवार लेके मैदान कारजार में गया है और आवाज आ रही है कि शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है। आवाज दे के कहते हैं कोई माँ का बेटा जो अली की औलाद से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। 22,000 के उन रेवड़ों में, उन कीदड़ों में कोई ऐसा माँ का बेटा ना निकला जो हुसैन की तरफ बढ़ता। किसी की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस हुसैन ने अपनी तलवार उठाई, वो तलवार जिसने कल बद्र के मैदान में जोर दिखाए थे जब अली के हाथ में थी, आज वही तलवार हुसैन के हाथ में जोर दिखाने के लिए तैयार है। आज अली, आज हुसैन अकेला नहीं है, आज उसके नाना की दुआएं उसके साथ हैं। आज हुसैन अकेला नहीं है, अली की शुजात हुसैन का खून बन गई है। आज अली के बेटे ने 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला किया। तुम सब मुझे बताओ, अरे अकेला 22,000 के लश्कर में जो हमला कर दे वो अली शेर खुदा का ही तो बेटा हो सकता है। वाह 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 वाह, नमाज नमाज नमाज, या रसूल अल्लाह, या गौस। इमाम ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार एक चूंकि बुजदिल होते हैं ना, शिमर ने कहा देर ना लगाओ, तलवार से सबको खत्म कर देगा, ये सबको खत्म कर देंगे, ये ऐसा करो तीर मारो। अब पहला तीर, ये मेरा तीर अगर आज किसी मुसलमान के लग जाए उसकी आखिरत समझ जाएगी। जो तीर मैं समझा रहा हूं, एक तीर पंग से इमाम के सीने में लगा, घोड़ा वापस पलट गया। कूफियों ने कहा क्या हुआ, ये वापस कैसे जाना है? मगर वापस गए खैमे में, आवाज दी खैमे के बाहर खड़े होके, ज़ैनब मेरी बहन। जी भाई, क्या तुम रोई थी? कहा हाँ भाई, मदीने में साथ में खेले हैं, अम्मी की गोद में साथ में खेले हैं, नाना की मदीने की मस्जिद में साथ में खेले हैं, मैं आपके साथ कूफे में रही, मक्के में रही, मदीने में। हुसैन तुम मेरे नाना की निशानी हो। आज जब आपके तीर लगा तो मैं बहन हूं तो बर्दाश्त न कर पाई। मैं सारे सुन्नियों से, गैरतमंदों से गुजारिश कर रहा हूं, इमाम का जवाब सुनना चाहते हो? क्या कहा? मेरी बहन ठीक है, मुझे खबर है तूने जितना मेरा साथ दिया है, कयामत तक कोई बहन अपने भाई का इतना साथ, तूने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए मेरी ज़ैनब, मगर मेरे ज़ैनब तेरा भाई दीन बचाने आया है, घर बचाने नहीं आया। इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, तुझे रोना नहीं है, अभी तो मेरी सिर्फ एक तीर लगाए, अभी तुम देखोगी तुम्हारे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। आज मेरा भाई अपनी बहन बेटी को जब वो बेपर्दा देखता है तो वो नहीं कह सकता अपनी बहन से। इमाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, तुम्हें पूरे खेमे का ख्याल रखना है, मेरे बाद खेमे भी जलाए जाएंगे, मेरे बाद तुम्हें आजमाइशों के साथ मदीने पहुंचना है, और जो कुछ भी गुजरी है जाके नाना के रोजे पे जाके बयान करना है। इमाम उसके बाद करबला के मैदान की तरफ चले, फिर आपने हमला किया। आखिरकार आपके तीरों की बारिश होने लगी, एक तीर, 2 तीर, 3 तीर, इतने जिस्म में तीर लगे कि तकरीबन 113 घाव पूरे जिस्म पे आपके आए, नेज़े के, भाले के, तीरों के। इमाम जब इतने घाव झेल चुके तो घोड़े से नीचे को आ रहे हैं। अब इमाम घोड़े से नीचे को आते हैं और आकर के अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब जमीन पे तशरीफ लाने लगे तो रावी ने लिखा है
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں حسین جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کے لب ہلتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا۔ پھر حسین کے سینے پہ ایک ظالم آ کے سوار ہونے لگا، آپ نے اس کو دیکھا، اس وقت کو کبرا تھا، فرمایا تیرا نام وہی ہے نا؟ وہ ظالم تھا شمر۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تھوڑا نماز کا ٹائم ہے، میں ذرا سجدے میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے 113 زخم کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھا اور پھر کہا مالک میرے کریم تیری تقدیر پر تیرا حسین راضی ہے، اے میرے کریم اے میرے رحیم حسین تیری تقدیر پر راضی ہے، اپنے بچوں کی شہادت پر راضی ہے، مگر کیا تو میرے رب تو بھی حسین سے راضی ہے؟ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا جدا انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر آپ نے وہ سجدہ کیا، اس کے بعد آپ کی مبارک گردن، وہی گردن امام جب کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو فرمایا تھا دیکھو میں اپنے نانا کا نواسا ہوں، میرے بعد تمہیں کوئی نواسا دیکھنے نہیں ملے گا، میں وہ حسین ہوں، مجھے پہچانو، مجھے قتل نہ کرو، میں وہی حسین ہوں جسے کبھی نانا چومتے تھے، کبھی اپنی زبان مجھے چساتے تھے۔ آج کربلا کے میدان میں میرے امام علی مقام کی گردن کو جب کاٹا گیا ہے، اس کے بعد نیزے پر چڑھایا گیا، جب خیمے میں خبر ہوئی اللہ اکبر، اس کے بعد خیمے جلا دیے گئے، امام علی مقام کے خیمے جلا دیے گئے، مگر ایک بات یہاں پر اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ دنیا مختصر ہے، جوانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، مگر بے نمازی میری بہنیں اگر ہوں جو قرآن کی تلاوت نہ کرتی ہوں وہ میری بہنیں ہوں تو سنو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگا ایک ہاتھ اگر کاٹ کے ڈال دو کسی کے گھر میں تو اس کے گھر کی پوری عورتیں اتنا روئیں گی کہ بے ہوش ہو جائیں گی، اپنے بھائی کا ہاتھ دیکھ لیں گی تو اپنے عزیز کا ہاتھ دیکھ لیں گی، مگر یہاں صرف ہاتھ نہیں ہے، یہاں لاشیں پڑی ہیں، ان کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کے اوپر اور ان کے سر نیزے پہ چڑھا دیے گئے ہیں، مگر جیسے ہی وہ سورج ڈوبنے لگا سیدہ زینب نے کہا اے حسین کے خیمے کے عورتوں، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے بچوں جلدی سے نماز کی تیاری کرو۔ اب یہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس پانی پینے تک کو نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے صرف جو ہے نا اللہ اکبر یہ انہوں نے تیمم کیا ہے اور اب سیدہ زینب سجدے میں ہیں، سیدہ شہربانو سجدے میں ہیں، سیدہ ام کلثوم سیدہ شہربانو ام رباب سجدے میں ہیں، امام زین العابدین سجدے میں ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے کہ ہم تو پنکھوں میں نماز نہیں پڑھ رہے، اے سی میں نہیں پڑھ رہے، امام کے گھر کی عورتوں نے اس حال میں نماز پڑھی ہے، وہ سجدے میں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں پھر چادریں چھین لی گئی، جب چادر چھینی گئی امام زین العابدین کی بہن امام زین العابدین فرماتے ہیں سیدہ زینب کے سر سے تو آپ نے کربلا سے پھر مدینے کی طرف کو منہ کہا اے میرے نانا آپ کا نواسا شہید کر دیا گیا، آپ کی وہ نواسی جو آپ کی گود میں کھیلا کرتی تھی اس کی چادر چھین لی گئی ہے۔ نانا میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اپنی امی سے میری ماں فاطمہ میں گردن کٹا دوں گی مگر سر سے چادر نہیں ہٹاؤں گی، مگر میرے نانا اب میرے سر سے چادر چھین لی گئی، میرے پاس اب کپڑا نہیں، لہذا میں نے بالوں سے اپنے چہرے ڈھک لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا علی کی نجم اشرف کی طرف کو منہ کرتی ہے سیدہ زینب اور عرض کرتی ہیں میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب مکے میں مدینے میں کوفے میں کربلا میں چلتی تھی، آپ فرماتے تھے او حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر بابا آپ کی زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے، میرے بابا آپ کی زینب۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی کو میں نے اونٹنی پہ سوار دیکھا، 5000 کلومیٹر سفر کرتے دیکھا، مگر کہیں بھی میں نے اپنی پھوپھی کی نماز قضا نہیں ہوتے دیکھی، تہجد بھی۔ میں نے پوچھا ہے پھوپھی جان آپ کے بچوں کی
लाशें पड़ी थी करबला के मैदान में, आप नमाज पढ़ रही थी। चचा अब्बास के बाजू कटे, आप नमाज पढ़ रही थी। मेरे अब्बा शहीद हुए, आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया है मगर कहीं नमाज कज़ा नहीं हुई। ये नमाज पढ़ना कहां से सीखी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा और किससे सीखी? मैंने ये नमाज का पढ़ने का तरीका अपनी माँ फातिमा से सीखा है, मैंने अपनी माँ फातिमा फातिमा से सीखा है। मैं कहता हूं उम्मत पे इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अलग बात है कुछ लड़कियां आज भी जब शादी ब्याहों में जाती हैं तो भूल जाती हैं शरीयत की हुदूद को, मगर आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद अगर फलस्तीन की किसी बच्ची का एक जूता मिल जाए तो मुझे दफन करने से पहले कब्र के अंदर मेरे कफन के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे पापी की अल्लाह, मेरे जैसे पापी को अल्लाह बख्श दे। क्यों? क्योंकि वो फलस्तीन की लड़कियां जिन्होंने ये बयान दे के दुनिया से गई हैं, उन्होंने कहा हम जब रात को सोते हैं पहले बुर्का ओढ़ते हैं उसके बाद फिर सोते हैं। किसी ने कहा पहले क्यों? कहा पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बुर्का पहन के जब हमारे यहाँ बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर और लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबों में से सुबह को तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे बच्चे भूखे मर गए, सब शहीद हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, कुरान नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा घर में आई, मैं उन्हें देख के रोने लगा। पहली बार दुल्हन को दूल्हा देख के रो रहा है। फरमाते हैं उन्होंने पूछा क्या आप इस शादी से राजी, क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा फातिमा जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो दिल में उसके ये हसरत होती है कि वो नए कपड़े अच्छे पहने, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। आप जिस चादर में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद हैं। हजरत सैयदना मौला अली कहते हैं अजीम बाप की अजीम बेटी उठी, हाथ पकड़ के मेरा कहा मेरे सरताज आप गम न करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मेरी बहनों मेरी बेटियों अल्लाह को राजी करो, मेरे भाइयों अल्लाह को राजी करो। हुसैन करबला में तड़प नहीं जाते होंगे? जो यजीद जो गाने औरतों के नाच देखता था, आज जब इंस्टाग्राम पे लड़के वीडियो फिल्में देखते होंगे गंदी, तो अली अकबर की रूह नहीं तड़पती होगी कि जिस कौम के लिए हमने कुर्बानी दी। जब तुम उनके नाम के मेले लगा के नमाज़े क़ज़ा करते होगे तो हुसैन तड़पते नहीं होंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सैयदा ज़ैनब को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद के सामने आप तशरीफ लेके गई हैं, वो जालिम बैठा था तख्त पर, नेज़ों पे सर चढ़े थे। यजीद ने कहा देखो क्या हाल हुआ मेरे दुश्मनों का, उसने इतनी बदतमीजी की, देखो कैसी इनको माज़अल्लाह जिल्लत हो गई। जब वो बदतमीजी करने लगा तो अली की बेटी ज़ैनब बोली और फरमाया ओ यजीद क्या बकवास करता है, ये अभी तख्त भी तेरा है, अभी ताज भी तेरा, ये जो भी कर ले राज भी तेरा है, मगर याद रख तू मेरे भाई को कह रहा है तेरा ये तख्त तो कुछ दिनों की कहानी है, खत्म हो जाएगा, तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। मगर जब भी खतीब कयामत तक मिंबर पे चढ़ेगा, खुतबा पढ़ेगा, तो मेरे नाना की भी तारीफ करेगा, मेरे भाई हुसैन की भी तारीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नुमान बिन बशीर बैठे थे, एक सहाबी रसूल, उनके करीब में एक बैठे थे नाबीना सहाबी। उन्होंने कहा नौमान क्या अली आ गए हैं? ये मुझे आवाज अली की लगी है।
نہیں زینب بولی بھی تو لہجے میں علی کے. زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. کیسے بولی؟ بولو جلدی بولو میرے بھائیو، جلدی ختم کرنے والا ہوں تقریر، جلدی بولو. کیسے بولی؟ جلدی بولو کیسے بولی؟ علی کے لہجے میں. تو نعمان بن بشیر کہنے لگے کہ حسین کی بہن زینب ہیں، علی نہیں ہیں، یہ تو بھوکی پیاسی زینب ہے. اگر زینب ٹھیک ٹھاک ہوتی تو پھر بولتی علی کے لہجے میں، پھر بولتی علی کے لہجے میں. کربلا کے بعد 15 سال امام کی بہن زندہ رہی سیدہ زینب. جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لا رہے ہیں. لوگ بیٹھے رہیں، کوئی کھڑا نہ ہو. نعرہ تکبیر، بیٹھ رہو آپ لوگ. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، آمد شاعر اہل سنت شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آئیے ماشاءاللہ قاری صاحب آئے ہیں. میں یہ بھی پڑھیں گے تو میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیے گا. بس آپ لوگ بیٹھے رہیں، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. قدر کر اس تونگر کی دنیا، پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے. گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا، در پہ سائل کو گوہر ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں، دل لگا کے آپ بولیں سبحان اللہ. ختم کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام نے کربلا میں، چچا آپ کی بڑی مہربانی، چچا آپ بڑے اچھے انسان ہیں. آپ جتنے دل کے صاف ہیں اتنی صاف دنیا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں آرام سے، میری طرف دیکھیں. اب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، کربلا کا پیغام کیا ہے یہ بتاؤ. جو آج انسٹاگرام پہ گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیا وہ حسینی ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو. ارے یزید سے کس بات کا معاملہ تھا؟ جو یزید گناہ کرتا تھا آج کا جوان بھی کر رہا ہے. جو میری بیٹی، جو میری بہن، جو میری بیٹیاں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، جسے پردے کی توفیق نہیں، کیا وہ کہہ سکتی ہے میں زینب کی قربانی کو یاد رکھتی ہوں؟ بس میرے دوستوں، میری تقریر یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو تبدیل کرو. موت نزدیک ہے، مرو تو بالکل حسینی بن کے مرو، سچے حسینی بن کے مرو، سچے مسلمان بن کے مرو. امام نے کربلا کے میدان میں یہی پیغام دیا ہے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. امام علی مقام کہ اس محفل میں اپنی زندگیوں کو بدلو، توبہ کرو. آخری بات میری یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اور آج زندگانیاں جس طرح برباد ہو رہی ہیں، جن چیزوں